تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 59 and 60. آیت نمبر 59. Then there has succeeded them a posterity who have lost the salah and have followed lust, so they will meet غی. تو اب یہاں پر آیت نمبر 59 میں کہا جا رہا ہے کہ then there has succeeded یعنی اس کے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں، بعد میں آنے والے جو لوگ، وہ تھے جنہوں نے اپنی نمازوں کو گم کر دیا تھا، کھو دیا اپنی نمازوں کو، کیونکہ اپنی خواہشات کی پیچھے تکمیل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ. اسی لیے وہ لوگ مل کے رہیں گے غی سے. اور غی جو ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے اس کے مطلب کہ اس کا میننگ کیا ہے. عربی کا ورڈ ہے غی. آیت نمبر 60. Except those who repent and believe. سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ استغفار کی اور ایمان لائے. اور کیونکہ جب تم کوئی بھی غلط گناہ کام سب کر رہے ہو اپنے، تو اب اس کے بعد تم کو سب سے پہلے تو توبہ کرنی پڑے گی نا ان گناہوں سے، اور اس کے بعد تم کو اپنا ایمان ہے جو رینیو کرنا پڑے گا. اینڈ ورک رائچیسنس، اور اس کے بعد تمہیں نیک اور صالح اعمال کرنے پڑیں گے. سچ ول انٹر پیراڈائز اینڈ دے ول ناٹ بی رانگڈ ان آٹ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں پھر داخل ہوں گے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. They were succeeded by wicked people and good people. تو جن کے بارے میں اللہ نے ہم کو بتایا تمام نبی رسول اور سب، اور پھر ان کے بعد کے آنے والے لوگوں میں، تو ان کے بعد کے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بہت برے لوگ بھی تھے، کرپٹ لوگ، وکیڈ لوگ، اور اچھے لوگ بھی تھے. اللہ سے فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. Then there has succeeded them a posterity who have lost the salah. ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے تو وہ وہی تھے خلف، یعنی کہ مطلب بہت ہی برے لوگ، ناہنجار لوگ جو آئے اور انہوں نے اپنی نمازوں کو ہی گم کر دیا. And have followed lust، اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے تھے. So they will meet غی، تو وہ اب مل کے رہیں گے غی سے. After Allah mentioned the party of blessed ones، اللہ نے جب بہت ہی مطلب مبارک لوگ اور بہت ہی جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوئی، تو اللہ نے ان کے ذکر کے بعد the prophets and those who followed them by maintaining the limits set by Allah، تو وہ لوگ جو رسولوں کے بعد ان کو فالو کرتے رہے، ان کی اتباع کرتے رہے، اور جو کچھ بھی اللہ نے حدیں مقرر کی تھی وہ برابر ان حدوں کے اندر رہتے تھے. and his commandments، اور اللہ کے جو بھی حکم ہے اس کو پورا کرتے تھے. fulfilling what Allah ordered، کہ اللہ نے یہ حکم کیا ہے اس کو پورا کرتے تھے. and avoiding his prohibitions، اور جس چیز کے لیے اللہ نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس سے وہ لوگ دور رہتے تھے. then he mentions خلف من بعدہ خلف there has succeeded them a posterity. اس کے بعد اللہ نے ذکر کیا ان لوگوں کی کہ جو آئے بعد میں آنے والے لیکن بہت ہی ناہنجار لوگ. this means later generation، ان کے بعد آنے والے. اضاعوا الصلاۃ who have lost salah، انہوں نے اپنی نمازوں کو ہی کھو دیا. losing their prayers، اپنی نمازوں کو کھو دیا is when they do not consider the prayers obligatory، یعنی جو لوگ نماز کو فرض نہیں سمجھتے تو انہوں نے تو نماز کا کوئی رکھا ہی نہیں نا، پاس گما دیا اس کو. therefore they lose، اسی لیے وہ نماز کو کھو چکے ہیں. because the prayer is the pillar and foundation of the religion. نماز جو ہے صلاح، وہ تو ایک پلر ہے نا ہمارے دین کا، اسلام کا ایک پلر ہے، فاؤنڈیشن ہے وہ اس کا. اٹ از یعنی جس کو بنیاد کہا جائے گا. اٹ از دا بیسٹ آف دا سرونٹس ڈیڈس. اور انسان جو بھی جب نماز پڑھتے ہیں برابر وقت پہ ادا کرتے ہیں، بہت دل سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں،
تو وہ تو اس بندے کے سب سے بہترین اعمال بولے جائیں گے نا وہ. Thus these people will occupy themselves with worldly desires. تو یہ جو اب لوگ آئے ہیں یہ دنیاوی خواہشات اینڈ ڈیلائٹس، دنیا کی خوشیاں، بس یہ ان کو چاہیے. اینڈ دے ول بی پلیزڈ ود دا لائف آف دس ورلڈ. اور اس دنیا کی زندگی سے وہ بڑے خوش ہیں، ان کے دماغ میں کچھ بھی آخرت کا ہے ہی نہیں. دے ول بی ٹرینکول ایٹ ایز ان دا ورلڈلی ایپیٹائٹس. اس دنیا کی جو بھی مطلب چیزیں ہیں وہ اسی کے اندر بڑے مطلب مطلب وہ کہتے ہیں نا بہت ہی مست ہو رہے ہیں اسی میں. اور وہی دنیا کی ہر چیز، وہ جو ایپیٹائٹ ہے، جو ان کو جو بھی خواہشات ہیں ان کی پوری کر رہے ہیں، تو وہ اسی میں مطلب بہت ان کو اچھا لگ رہا ہے. Therefore these people will meet with غی. تو یہ لوگ غی سے مل کے رہیں گے which means loss on the day of resurrection. غی کا مطلب ہے قیامت کے دن بہت بڑا خسارہ. اللہ ہم سب کو اس سے بچائے رب العالمین. Al-Awza'i reported from Musa bin Sulaiman, who reported from Al-Qasim bin Mukhaymirah that he said concerning Allah's statement, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Then there has succeeded them a posterity who have lost the salah. اس کے بعد ایک ایسی نسل آئی ان کے بعد جس نے نماز کو ہی گما دیا. This means that they will not keep up with the proper times of the prayer. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا جو صحیح وقت ہے وہی وہ لوگ نہیں نبھائیں گے، یعنی وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے. Because if it meant complete abandonment of the prayer, this would be disbelief. لیکن کیونکہ اگر سمجھو کہ انہوں نے نمازوں کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر وہ کفر پہ آ گئے. It is also reported that it was said to Ibn Masud radiyallahu anhu, Allah often mentions the prayer in the Quran. He says, تو انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیشہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر کرتا ہی ہے. تو انہوں نے کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 107 سورہ معون آیت نمبر 5، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، those who neglect their salah، وہ جو اپنی نمازوں کے لیے بہت ہی لاپرواہ ہے. اینڈ ہی سیز، اور اللہ کہتا ہے سورہ نمبر 70 سورہ معارج اس کی آیت نمبر 23، علی صلاتہم دائمون، those who remain constant in their salah، وہ جو اپنی نمازوں میں برابر صحیح رہتے ہیں، جو بالکل صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں. اینڈ ہی سیز، اور اللہ کہتا ہے سورہ نمبر 23 سورہ المومنون آیت نمبر 9، علی صلاتہم یحافظون، who guard their salah، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. Then ابن مسعود رضی اللہ عنہ said, this means at its designated times. تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے جو اس کا مقررہ وقت ہے وہ اس وقت ہی اس کو برابر ادا کرتے ہیں. The people said, we thought that this was referring to the abandonment of the prayer. تو لوگوں نے کہا ہم سمجھے کہ شاید یہ نمازوں کو چھوڑنے والی جو آئے ہیں، یہ پیچھے جو مطلب بعد کی نسل جو آئی ہے. He replied that would be disbelief. تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، پھر تو وہ کفر ہو گیا نا. مسروق said, no one who guards the 5 daily prayers will be written among the heedless. یعنی کوئی بھی جو 5 وقت کی نماز کی برابر کیئر کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس کو کبھی بھی ہیڈلیس لوگوں کے اندر نہیں نام لکھا جائے گا. اس کا ہیڈلیس یعنی وہ لوگ جو بالکل لاپرواہ، یعنی جن کو پڑھی نہیں ہے کوئی بھی چیز کی، نہ ان کو نماز کی پڑھی ہے نہ اس کے وقت کی پڑھی ہے. ان دیئر نیگلیکٹ از ڈسٹرکشن، انہوں نے جس طرح سے اس کو نیگلیکٹ کیا، لاپرواہی کی، اس کے اندر ان کی تباہی ہے. یعنی نماز کے اندر سوچ لو جس نے لاپرواہی کی، نیگلیکٹ کیا، اس کے لیے تباہی ہے. دیئر نیگلیکٹ از ڈیلیئنگ دیم پاسٹ دیئر فکس ٹائمس، اور ان کی لاپرواہی ہی ہے وہ کہ وہ لوگ نماز کا ٹائم جو ہے اس کو ٹال کے پڑھتے ہیں. پھر
Al-Awza'i reported from Ibrahim bin Zaid that Umar bin Abdul Aziz rahimahullah recited the ayah فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Then there has succeeded them a posterity who have lost the salah. اس کے بعد آنے والی جو نسل تھی اس نے نمازوں کو ہی گم کر دیا and have followed lust. اور انہوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے میں لگ گئے، اسی کے پیچھے بھاگ رہے. So they will meet غے، تو وہ تو غے سے مل کے رہیں گے. Then he said، اس کے بعد کہا، their loss was not their abandonment of the prayers. ان کا نقصان یا جو بھی ان کا خسارہ ہوا ہے وہ اسی لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے نمازوں کو بالکل چھوڑ دیا. But it was by not offering them during the proper and prescribed times. بلکہ نماز کو صحیح اس کا جو وقت ہے جو بتایا گیا ہے کہ یہ وقت پہ یہ نماز پڑھو، تو وہ لوگ اس وقت پہ ہی اس کو برابر نماز کو پڑھتے ہی نہیں تھے. اس میں مطلب ان لوگوں کے لیے بہت ہی نقصان اور خسارہ ہو گیا. اللہ said فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. So they will meet غَي. وہ مل کے رہیں گے غے سے. علی بن ابی طلحہ reported from ابن عباس رضی اللہ عنہما that he said this means loss. کہ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے خسارہ، loss، نقصان. قتادہ said رحمہ اللہ this means evil. اس کا مطلب ہے بہت ہی برا، یعنی شیطنت. Sufyan al-Thawri, Shu'bah and Muhammad bin Ishaq all reported from Abu Ishaq as-Sabi', who reported from Abu Ubaidah radiyallahu anhu, who reported from Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu that he said, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. So they will meet غَيّ. تو وہ غَيّ کو مل کے رہیں گے، ملاقات کر کے رہیں گے. اب یہ غَيّ کیا ہے؟ انہوں نے کہا this is a valley in the hellfire. یہ ایک ایسی وادی ہے جہنم کے اندر which is very deep، جو بہت اونڈی ہے، بہت ڈیپ ہے، گہری ہے. and its food is filthy، اور اس کا کھانا بہت ہی گندا ہے. Al-Amash reported from Ziyad, who reported from Abu Iyad, who commented Allah's statement فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اس کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا کہ وہ غیا سے مل کے رہیں گے. so they will meet غیا. he said this is a valley in hell. یہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے made of pus and blood. اس کے اندر پیپ جو ہوتا ہے پس اور خون. اللہ said اِنَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا except those who repent and believe and work righteousness. سوائے ان کے کہ جنہوں نے توبہ کی، سچی توبہ، پھر انہوں نے اپنے ایمان کو بھی رینیو کیا، اور اب وہ نیک اور صالح اعمال بھی کر رہے ہیں. This means except those who recant from giving up the prayers and following the desires. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چھوڑ دیا آپ اس کو، کہ اپنی نمازوں کو مطلب چھوڑنا، کیئرلیس پنا کرنا اس کے وقت کے ساتھ، اور مطلب اپنی خواہش کی مطلب پیچھے بھاگنا، یہ سب انہوں نے چھوڑ دیا. for verily Allah will accept their repentance. تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. یعنی جب وہ سچی توبہ کریں گے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. give them a good end. اور اللہ ان کو اچھا خاتمہ دے گا، خاتمہ بالخیر. and make them of those who inherit the garden of delight. اور اللہ ان کو وہ جنت کے باغات جو ہیں جس میں جو پیراڈائز ہے وہ وہاں کا وارث بنائے گا اللہ ان کو. for this reason اللہ says، اور یہی وجہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. such will enter paradise. یہ داخل ہوں گے جنت میں. and they will not be wronged in aught. اور ان کو ذرا سا بھی کوئی بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. This is because repentance wipes away that which was before it. کیونکہ توبہ جو ہے
وہ دھو دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے وہ جو کچھ بھی جو پہلے کے گناہ تھے. تو پہلے کے جو بھی گناہ تھے ان تمام کے لیے جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ اس توبہ کو، سچی توبہ اگر ہے ہماری ہر چیز کے تعلق سے، نماز ہے، پھر ہمارے روزے ہیں، پھر ہماری عبادات اور جو کچھ بھی اچھے سارے کام ہے، اپنے لباس بھی صحیح پہنو، اور پھر غلط لوگوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا اور یہ سب نہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم آخرت کا سوچ کر چلیں، اگر خالی دنیا کا سوچیں گے تو پھر معلوم ہے نا دنیا تم کو کہاں لے کے جائے گی، وہ ہمیشہ غلط ہی پر لے کے جائے گی. دنیا لوویسٹ، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ لوویسٹ، سب سے نچلی، سب سے نیچے. Such will enter paradise and they will not be wronged in aught. This because repentance wipes away that which was before it. کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے جو بھی کیا تھا وہ تمام چیز ان کی توبہ نے دھو دیا، توبہ استغفار نے. In another hadith, the Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حدیث میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. The one who repents from sin is like he who has no sin. یعنی وہ بندہ جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. Because of this, those who repent will not lose anything from the good deeds that they did. تو یہ وجہ ہے کہ انہوں نے جو بھی اچھے اعمال، برے اعمال جو بھی کیے ہوں گے، لیکن ان کی توبہ اگر انہوں نے اچھی صحیح توبہ کی تو جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے وہ گم نہیں ہو جائیں گے، ان کو لوز نہیں کریں گے، وہ یعنی وہ ان کے کھاتے میں رہیں گے. وہ برے اعمال ہی ہے جس کو اللہ مٹا دے گا. They will not be held accountable for what they did before their repentance. انہوں نے توبہ سے پہلے کیا کیا تھا کیا نہیں، اس کے لیے ان کو اللہ پاک اکاؤنٹیبل نہیں گنے گا، یعنی ان سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. Thus causing a decrease in their reward for deeds that they do after their repentance. کہ انہوں نے اب توبہ کر لی ہے اور اب وہ اچھے اعمال کر رہے ہیں، تو وہ اچھے اعمال کے اندر پہلے کے جو کیے ہوئے کام ہے اس کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے تمہارا ثواب جو ہے وہ کمتی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا. جو تم نے پہلے کیا تھا وہ ختم، اور اب جو تم کر رہے ہو توبہ کے بعد جو بھی اعمال اچھے کر رہے ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی پچھلے اعمالوں کی وجہ سے. That is because whatever they did before repenting is lost. کیونکہ جو بھی انہوں نے کیا تھا توبہ سے پہلے وہ ختم ہو گیا، forgotten، بھلا دیا گیا، and not taken to account. اور اب اس کا کوئی حساب بھی نہیں دینا پڑے گا. This is an honor from the most generous. یہ بہت ہی ایک عزت، ایک آنر، ایک مرتبہ ہے اس توبہ کرنے والے کے لیے جو کہ رحمان، موسٹ جنرس ہے، جو رحمان ہے اس کی طرف سے. اینڈ اے کائنڈنیس فرام دا موسٹ جینٹل، اور وہ جو بہت ہی مطلب جینٹل ہے، بہت ہی نرم ہے، وہ اس کی طرف سے یہ مطلب کائنڈنیس یعنی کہ بہت ہی نرماس کا سلوک. دس از این ایکسیپشن that is made for these people. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک خاص مطلب ان کو یہ چیز دی جا رہی ہے. similar to Allah statement in سورہ الفرقان. تو سورہ فرقان کے اندر اللہ نے جو کہا، سمجھو یہ وہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہی ہے. مگر اس کے اندر تینوں آیت تو یہاں دی ہوئی ہے کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اینڈ آیت نمبر 68, 69 اینڈ 70. لیکن یہاں پر صرف 68 کی تھوڑی سی شروعات ہے اور 70 کی اینڈنگ ہے، تینوں آیت نہیں ہے یہاں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق and those who invoke not any other god. وہ جو دوسرے کسی اور الہ کو نہیں پکارتے along with اللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی شرک نہیں کرتے.
nor kill such person as Allah has forbidden. اور اللہ نے جس کے لیے منع کیا ہے ایسے کوئی بھی شخص کو قتل نہیں کرتے ایکسپٹ فار جسٹ کاز، سوائے اس کے کہ جہاں پر جسٹ کاز ہوتا ہے، کہ جہاں پر یا تو وہ سزا ہے یا پھر مطلب وہ کوئی غلط چیز مطلب جو اس بندے نے کیا ہوگا تو جس کی وجہ سے مطلب اس کو یہ چیز یعنی قتل کیا جا رہا ہے، یا وہی ہے کہ جیسے کہ مطلب مرتد ہو جائے تو قتل، اور پھر جو بھی کسی اور کا اس نے قتل کیا ہے تو پھر وہ بھی اس کے بدلے میں قتل، لیکن ناحق نہیں کرنا ہے، صرف جو مطلب حق کے ساتھ. nor kill such person as Allah has forbidden except for just cause until اللہ اسٹیٹمنٹ. اور آخری جو ہے 70 نمبر کی جو آیت ہے سورہ فرقان کی، اس کا لاسٹ اینڈنگ پارٹ ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ تو ہے ہی بہت غفور اور رحیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.